السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم قصیدہ، بہت ہی اہم ایک اشعار کا مجموعہ جو مختصر سا ایک صفحے پر ہے، اور یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مصروں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم قصیدہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الافتقار یعنی محتاجیت کے متعلق بات کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات یعنی اپنے آخری ایام میں، جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ اشعار ذکر کیے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وبعث الیہ یعنی شیخہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کو ان کی طرف بھیجا فی آخر عمرہ، اپنے آخری ایام میں۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا؟ قاعدۃ فی التفسیر بخطہ، اپنے ہاتھ سے، اپنے خط سے لکھے ہوئے ایک تفسیری قاعدہ بھیجا گیا تھا۔ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی اس پیج کے برعکس اور پچھلی سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ یہ ابیات لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت اہم قصائد ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اور مختصر ترین تعلیق، تشریح مع تھوڑا سا ترجمے میں شاید تھوڑی کمی بیشی ہو جائے، کیونکہ میں کوئی اسپیشل یا متخصص نہیں ہوں ترجمے کا، تو مفہوم پر زیادہ فوکس ہوگا بنسبت لفظی ترجمے کی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک مسکین ہوں اپنی تمام حالتوں میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، الی رب البریاتی، تمام مخلوقات کے رب کا۔ اللہ اکبر! یعنی اس قصیدے میں اللہ کے حضور میں عاجزی، انکساری کی، محتاجیت کی، توحید کی انتہا اور اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس شعر میں یہ ہے کہ میں اپنی ہر کیفیت میں عاجز ہوں اور بے بس ہوں، میں تمام مخلوقات کے پالنے والے کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی ادھر انسان اپنی مکمل عاجزی، اپنی مکمل فقیری، محتاجیت کا اظہار کر رہا ہے اس رب بے نیاز غنی کے سامنے، اور کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی تمام تر طاقت اور حیثیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر! یہ شعر ہمیں توحید ربوبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غنی ہے، اور ہم فقراء الی اللہ ہے۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں انا الظلوم لنفسی وہی ظالمتی والخیر ان یأتنا من عنده یأتی۔ اللہ اکبر! یعنی میں ظالم ہوں اپنی جان پر، میں اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں، وہی ظالمتی، اور میری جان بھی ظالم ہے مجھ پر۔ آئے ہے، میں خود بھی ظلم کرتا ہوں اور میرا نفس بھی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ والخیر ان یأتنا من عنده یأتی، اور بلائی اور خیر اگر آتی ہے تو اس کی طرف سے آتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ ادھر شاعر شیخ ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور یہ جو نفس ہے یہ بھی انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور غلط کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اور جو بھی ہمیں بلائی ملتی ہے، جو بھی نیکی، جو بھی خیر ملتی ہے، جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ادھر ابن تیمیہ یعنی نفس کی کمزوری اور انسان کی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ یعنی ادھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ انسان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ وہ نفسی خواہشات کا یعنی پتلا ہے، اور اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ غلطیاں کر لیتا ہے۔
اور یہ واضح کیا ہے ابن تیمیہ نے ادھر کہ تمام بلائیاں، تمام نیکیاں، تمام خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ادھر یعنی اس شعر میں یعنی نفس کے تزکیے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ نفس کے تزکیے میں بھی اللہ کی مدد، اور اللہ کے بغیر نفس کا تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لا استطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، لا استطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں طاقت رکھتا میں اپنے لیے، لا استطيع لنفسی، میں اپنے اوپر یہ طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں جلب منفعت، کہ کہ اپنے لیے کوئی نفع پہنچا سکوں، ولا عن النفس لی دفع المضرات، اور نہ میں اپنی جان سے کوئی نقصان دور یا دفع کر سکتا ہوں، یعنی میں اپنے لیے کسی نفع کو حاصل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور نہ ہی اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے! یعنی اس شعر میں انسان کی اپنی ذات پر مکمل بے بسی کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ شعر یا یہ مصرع ہمیں توکل علی اللہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول لی ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حال یحول کا کیا مطلب ہے؟ ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں جانے کی بھی طاقت میں نہیں رکھتا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شاعر اور ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِي دُونَهُ مَوْلًا يُدَبِّرُنِي وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حَاطَتْ خَطِيئَاتِي۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں جو میرے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو میری خطاؤں کے وقت میری شفاعت کر سکے۔ ولا شفیع اذا حاطت خطیئاتی، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، آئے ہائے ہائے ہائے، جب مجھے میرے گناہوں نے گھیر لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ اور اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کا درس ہے، اور اس میں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ شعر، یہ قصائد جو ہیں فقیری اور محتاجیت کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِإِذْنٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ خَالِقَنَا إِلَى الشَّفِيعِ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْآيَاتِ۔ اللہ اکبر۔ إِلَّا بِإِذْنٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ خَالِقِنَا، مگر لیکن ہمارے خالق رحمان کی اجازت سے شفاعت ممکن ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے نا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہو ہمارے خالق کی طرف سے تو پھر سفارش کیا جا سکتا ہے، سفارشی آ سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات میں ہے۔ یہ شعر جو ہے ہمیں شفاعت کے عقیدے کی طرف، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں بھی ایک محتاجیت، یعنی شفاعت کرنے والا بھی اذن الرحمن، اللہ کی اجازت کا محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ سفارشی خود بخود بذاتی ہی استقلالا مستقلا کھڑے ہو کے سفارش کرے گا، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت اور پرمیشن اللہ تعالیٰ، اس کی بھی طاقت اور حول اللہ دے گا۔ اللہ
وَلَسْتُ أَمْلِكُ شَيْئًا دُونَهُ أَبَدًا وَلَا شَرِيكٌ أَنَا فِي بَعْضِ ذَرَّاتِ. اے ہائے ہائے ہائے، اور نہیں مالک میں کسی چیز کا اس کے سوا کبھی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَسْتُ أَمْلِكُ شَيْئًا دُونَهُ أَبَدًا، میں اللہ کے سوا کسی چیز کا میں یعنی اللہ اللہ اللہ، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کچھ کسی چیز کا مالک ہی نہیں، اور نہ میں کچھ اپنے ذرات کا بھی مالک یا شریک تک. اللہ، یعنی اللہ کے یعنی میں جو خود میں ہوں، میں نہیں ہوں، بلکہ میرا جو جسم، میرا باڈی، میں سب کچھ انا للہ، آئی ایم پراپرٹی آف اللہ. یہ ملکیت اس انسان کی جسم کا مالک رب ذوالجلال ہے. اس جسم کا جس کا میں مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس کے بعض ذرات کا بھی میں شریک نہیں ہوں. اللہ پر یہ ملکیت میں شریک نہیں. اللہ، یعنی ہمیں توحید کی تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے، اور اس میں توحید الوہیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اور اسی طرح اس شعر میں یہ بھی اشارہ ہے کہ در حقیقت انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے. ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ، ہر ایٹم کا مالک رب ذوالجلال ہے، چاہے انسان سمجھتا ہو کہ یہ اس کی ملکیت میں ہے ظاہراً. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں وَلَا ظَهِيرٌ لَهُ كَيْ يَسْتَعِينَ بِهِ كَمَا يَكُونُ لِأَرْبَابِ الْوِلَایَاتِ. اے ہائے ہائے، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، اور نہ ہی اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے. کما یکون لارباب الولایات، جیسے کہ دنیاوی حکمرانوں کو ہوتی ہے مددگاروں کی ضرورت، میرا رب تو کسی کا محتاج نہیں، میرا رب تو غنی ہے. اللہ اکبر. اور ہم فقراء الی اللہ ہے. اس شعر میں اللہ تعالی کی کمال بے نیازی، کمال قدرت اور لا متناہی غنا کا بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کا بھی بیان ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفقر لی وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتی. اے 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 یا اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے نیازی، غنا، یہ اللہ تعالی کا وصف ذاتی ہے، ہمیشہ ہے، رہے گا، رہا تھا اور رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ میں سے ایک ہے غنا. اور والفقر لی وصف ذات لازم ابدا، اور محتاجیت ہمیشہ سے میری صفت ہے. یعنی انسان کی صفت ذاتیہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحے وہ محتاج اور بکھاری رہتا ہے رب ذوالجلال کی. اور رب ذوالجلال وہ غنی ذات ہے جو ہمیشہ ہر وقت اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے کہ وہ غنا ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز. اللہ اکبر. یعنی انسان در حقیقت ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ کا محتاج رہتا ہے، وہ بکھاری ہوتا ہے اللہ کے دربار میں. اللہ اس بے نیاز ذات کا ہم اس بے نیاز ذات کے ہم بکھاری ہیں. اور جب بکھاری بے نیاز ذات کو پکڑتا ہے تو بکھاری بھی بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر حقیقی بے نیاز ذات کو تھامتا ہے. اللہ
اور اسی فقیری میں حقیقی غنا ہے، اسی پورنس میں رچنس ہے، اسی اسی یعنی اور یہ فقیری کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، یہ فقر محمدی حاصل ہوگی، جس کا امام ابن القیم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ہجرت قلبیہ، ہجرت جسمانیہ۔ اور ہجرت قلبیہ یعنی آپ کا دل کا ہجرت کرنا اللہ کی طرف، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ اور ہجرت واجبۃ علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اللہ کی طرف لپکنا، جپکنا، اللہ کی طرف اڑنے کا دل کرنا، اے ہائے 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 یا اللہ، ہمیں یہ نواز دے یا اللہ۔ اور یہ فقیری، یہ ہجرت کیسے حاصل ہوگی؟ فقر محمدی سے، جیسے ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ اور فقر محمدی کی مثال ان اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک منک الیک، اللہ اکبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ہاں، تجھ سے، اور تیری آغوش رحمت میں آتا ہوں، تجھ سے باغ کے تیری طرف ہی آؤں، اللہم لا ملجأ منک الا الیک، آئے ہائے ہائے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں من و الا فیہ سر التوحید المحمدی، اللہ اکبر، من و الا میں توحید محمدی کا راز چھپا ہے، جس نے جان لیا اس کو مل گیا، اس نے پا لیا۔ اور اسی فقیری میں غنا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں ففی هذا الفقر الغنى الحقیقی، اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک دعا اس متعلق، اللہم انی اسألک الہجرت القلبیہ، اے اللہ میں ہجرت قلبیہ کا سوالی ہوں، بالفقر المحمدی، محمدی فقیری کے ذریعے، لانال غنى الحقیقی، تاکہ میں حقیقی غنا کو حاصل کروں، اللہ اکبر۔ جیسے کہ ابراہیم ابن ادہم نے کیا کہا، لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادة لجالدون علیہ بالسیوف، اگر بادشاہوں، شہزادوں کو پتا چل جائے کہ کس سعادت مندی میں ہم ہیں، تو یہ لوگ کیا، یہ لوگ ہم سے جنگ کریں۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لن يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں ایک ایسی جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، دل کا فقیر ہونا، محتاج ہونا، ہر وقت اس کا احساس انسان کے اندر رہنا، اور عبودیت کا لب لباب، یہ فقیریت، محتاجیت، رب ذوالجلال کے سامنے بھکاری بننا ہے۔ اور اسی لیے سید عبداللہ غزنوی جب ذکر کرتے تو کہتے کہ میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ دنیا ہیچ نیچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کنیکشن اس بے نیاز ذات کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے لوگ، دکھنے میں تو دنیا کے معیار کے مطابق وہ فقیر لگتے، مسکین، لیکن حقیقت میں وہ غنی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ غنا سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ہم جیسے دنیا داروں سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کنیکشن حقیقی بے نیاز سے ہو چکا ہے، رب ذوالجلال الغنی سے ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جیسے حدیث میں ہے، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایک بندہ دکھنے میں تو اس کے کپڑے غبار سے بڑے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار سے بھرپور ہے، دکھنے میں ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے، لیکن وہ اللہ کے اوپر قسم ڈالے تو اللہ اس کی پوری کر لے۔ اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ فقیری عطا کر دے۔ وَهَذِهِ الْحَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ وَكُلُّهُمْ عِنْدَهُ عَبْدٌ لَهُ آتِي، اے ہائے ہائے یا اللہ۔ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اوپر رحمتوں کی ڈھیر کر دے، بارشیں کر دے، کیسے بندے تھے ابن تیمیہ، ایسے ہی شیخ الاسلام نہیں کہلاتے۔ یہ وہ مقامات
کیفیات اور بلندیاں ہیں جس کو ہم چھونے کیا تصور بھی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے چند ہمیں لذتیں آبشاریں بہاریں ٹیسٹ کروا دے. یعنی وَهَذِهِ الْحَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ، اور یہ حال، یہ کیفیت سب مخلوق کا ہے، تمام مخلوقات کا ہے. وَكُلُّهُمْ عِنْدَهُ عَبْدٌ لَهُ آتِي، اور سب اس کے بندے بن کر آنے والے ہیں، سب اس کے بندے ہیں جو قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہوں گے. اللہ، اس شعر میں تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی جو جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی بندگی کا بیان کیا گیا ہے، اور اس میں آخرت پر ایمان رکھنا، اور اس میں بھی ایک فقیری کا ایک نقطہ ہے. اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں فَمَنْ بَغَى مَطْلَبًا مِنْ غَيْرِ خَالِقِهِ فَهُوَ الْجَهُولُ الظَّلُومُ الْمُشْرِكُ الْعَاتِي. اللہ، جو شخص اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، وہ ظالم ہے، وہ شرک کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ مشرک ہے، ایسا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے. آئے ہائے ہائے. یعنی اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ غنی کے لائق نہیں اور فقیر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جس کا محتاج ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پر در در ہو کے پھرتا رہے. آئے ہائے ہائے. اس کے بعد آخر میں شیخ کہتے ہیں والحمد للہ ملء الكون اجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. اللہ اکبر. یعنی سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مل الکون اجمعہ، اس کون، اس جہان کے بھرنے کے، ما کان منہ وما من بعد قد یأتی، جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ آئے گا اور جو کچھ وہ ہمیں دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح اس قصیدے میں جتنی بات کی جائے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائے، ختم نہیں ہونے والی. لیکن وقت کی کمی ہے اور مختصر مطالبہ ہے، اور میں چاہتا تھا کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو جائے. تو امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، اور اس پر مزید ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اس باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابن القیم کی کتاب ضرور پڑھیے گا. اس متعلق خاص کر زاد المہاجری الی ربہ، اس میں اس چیز کا ذکر ہے. اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک اور شاگرد مجید یا ساتھی کہہ لیں، ابن شیخ الحزامیین، ان کا ایک رسالہ ہے، رسالہ فی الفقر المحمدی، بڑا ہی بہترین اور چھپا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اگر عربی میں آپ اس پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں فقر پر، تو الفقر لب العبادہ کر کے کتاب ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 90 صفحات کی. اسی طرح شیخ حسن بخاری کا ایک لیکچر ہے بڑا خوبصورت. تو ان سب کو مطالعہ کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یعنی توفیق دے کہ ہم ہر وقت اپنے اندر یہ جو محتاجیت، فقیریت، مسکینیت، بکھاری پن اور ایک انکساری و عاجزی اللہ تعالی ہمارے اندر رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے نفس کو بے لگام ہونے سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.